بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول لہو، جس کو مفعول لاجلہ یا مفعول سببی کہتے ہیں، اس کے متعلق 5 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، مفعول لہو کی تعریف۔ نمبر 2، مفعول لہو کے شرائط۔ نمبر 3، مفعول لہو کے اقسام۔ نمبر 4، مفعول لہو کی شکلیں۔ نمبر 5، مفعول لہو کے احکام۔ جب تک ان 5 باتوں کو نہیں جانیں گے، مفعول لہو کو مکمل طور سے نہیں جان پائیں گے۔ آج کے درس سے میں ایسے معلومات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ مفعول لہو کی تعریف۔ مفعول لہو وہ مصدر ہے جو مذکورہ فعل کی علت اور سبب کو بیان کرے، جیسے ضربت زیدن تأدیباً، میں نے زید کو ادب سکھانے کے لیے مارا۔ ضربت فعل ضمیر انا فاعل، زیدن مفعول بہ، تأدیباً مفعول لہو ہے۔ ضربت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول لہو سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو ہم نے تأدیباً کو ترکیب میں مفعول لہو بنایا، اور یہ تأدیباً مصدر ہے ادب یؤدب باب تفعیل کا۔ نیز یہ مذکورہ فعل یعنی ضربت کی علت اور سبب کو بھی بتلا رہا ہے، یعنی مارنا کس وجہ سے واقع ہوا، ادب سکھانے کے لیے۔ بہرحال یہ مفعول لہو کی تعریف کا مفہوم اور خلاصہ ہے۔ چلیے مفعول لہو کی شرائط کو جان لیتے ہیں۔ مفعول لہو کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مصدر ہو۔ جی ہاں، یہ سب سے اہم شرط ہے۔ اگر مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس وقت وہ کلمہ مفعول لہو نہیں بنے گا۔ جیسے قبلت العمل مالا، میں نے کام کو مال کی وجہ سے قبول کیا، یہ جملہ بولنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو قبلت العمل من اجل المال کہنا پڑے گا، کیونکہ اس مثال میں کلمہ مالن اگرچہ کہ مذکورہ فعل کی علت کو بیان کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہ مصدر نہیں ہے تو اس کو ترکیب میں مفعول لہو نہیں بنا سکتے، بلکہ اس پر حرف جر داخل کرنا واجب ہے۔ مفعول لہو کی دوسری شرط وہ مصدر ہونے کے ساتھ ساتھ مصدر قلبی بھی ہو۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، مصدر قلبی کا مطلب وہ مصدر جس کا تعلق قلب سے ہو اور حواس باطنہ سے اس کا صدور ہو، جیسے رغبتاً، احتراماً، خوفاً، شوقاً، تعظیماً، حزناً، شفقتاً، رأفتاً۔ یہ سب ایسے مصادر ہیں جن کا صدور عقود دل سے ہوتا ہے، نہ کہ ظاہری اعضاء سے، برخلاف ضرباً، جلوساً، تعلیماً، خروجاً وغیرہ۔ یہ مصادر مصدر قلبی نہیں کہلائیں گے۔ لہٰذا جلست تعلیماً میں بیٹھا سیکھنے کے لیے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ تعلیماً یہ وہ مصدر ہے جس کا صدور قلب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کو جلست للتعلیم کہنا پڑے گا۔ مصدر قلبی کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ ترکیب لا حرف نہیں، تقتلوا فعل ضمیر انتم فاعل، اولادکم مضاف مضاف لے مل کر مفعول بہ، خشیۃ مفعول لہو ہے اور یہ مضاف، املاق مضاف لے مل کر مفعول لہو۔ مفعول لہو کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مصدر علت کی غرض کے لیے ہو۔ اگر جملے میں وہ مصدر علت کی غرض سے نہ ہو تو وہ مفعول لہو نہیں کہلائے گا۔ وہ مصدر علت کی غرض سے ہے یا نہیں، اس کو جاننے کے لیے آپ جملے کے شروع میں لماذا یا لما یہ رکھ کر سوال کریں، جو جواب نکلے گا وہی مفعول لہو کہلائے گا۔ اگر لماذا یا لما کا جواب نہ نکلے تو سمجھو کہ یہ مصدر مفعول لہو نہیں ہے۔ جیسے درست خوفا من الفشل، میں پڑھا ناکام ہونے کے ڈر سے۔ اب جملے پر لماذا داخل کرتے ہیں، لماذا درستا، تم نے کیوں پڑھا، تو جواب نکلا خوفا من الفشل، فیل ہونے کے ڈر سے۔ اسی کو میں نے کہا مفعول لہو کی تیسری شرط یہ کہ وہ مصدر علت کی غرض کے لیے ہو۔ لہٰذا
کرہت النفاق کرہن میں نے نفاق کو ناپسند کیا، میں نے نفاق کو ناپسند کیا۔ اس میں کرہن مصدر علت کی غرض کے لیے نہیں ہے، اس میں کرہن مصدر علت کی غرض کے لیے نہیں ہے، لہٰذا یہ مصدر مفعول لہ نہیں بن سکتا۔ مفعول لہ کی چوتھی شرط یہ کہ وہ مصدر زمانے میں شریک ہو فعل کے ساتھ، یعنی فعل اور مصدر کے واقع ہونے کا زمانہ ایک ہو، جیسے قرأت القرآن رضا للہ، میں نے قرآن اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھا۔ اس مثال میں رضا یہ مصدر مفعول لہ کا زمانہ اور قرأت فعل کا زمانہ ایک ہے، لہٰذا تأہبت سفرا، میں نے سفر کی وجہ سے تیاری کی۔ اس مثال میں سفرا مصدر کو مفعول لہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ سفر کی تیاری کا زمانہ ماضی ہے اور سفر کا زمانہ مستقبل، زمانے میں اتحاد نہیں۔ مصدر اور مفعول لہ کا زمانہ ایک ہونے کی مثال، قمت احتراما للاستاذ، میں اپنے استاذ کے احترام میں کھڑا ہوا۔ احتراما مصدر کا زمانہ، قمت فعل کا زمانہ ایک ہے، لہٰذا یہ مفعول لہ بن سکتا ہے۔ برخلاف ما قبل کی مثال میں تأہبت سفرا، اگرچہ سفرا مصدر علت کی غرض کو بیان کر رہا ہے، اس کے باوجود زمانے کا اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ مفعول لہ بن نہ سکا۔ مفعول لہ کی پانچویں شرط، جملے میں موجود فاعل اور مصدر کا زمانہ ایک ہو، جیسے سجدت شکرا للہ، میں نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا، یعنی سجدت انا شکرت انا، سجدہ کرنے والا بھی میں ہی ہوں، شکریہ ادا کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ مصدر اور فاعل میں اتحاد و اتفاق ہے، لہٰذا جئت محبتک ایایا، میں تیری محبت میں آیا۔ اس مثال میں جئت کا فاعل انا یہ متکلم ہے، محبت مصدر کا فاعل یہ مخاطب ہے، لہٰذا فاعل اور مصدر میں اتحاد نہیں۔ شرط کو ایک دوسری مثال سے سمجھیے، جئتک اليوم للاکرام غدا، میں تیرے پاس آج آیا تاکہ تیرا اکرام کروں آئندہ کل۔ اس مثال میں جئت فعل کا فاعل متکلم ہے، اس مثال میں جئت فعل کا فاعل متکلم ہے جس کا زمانہ ماضی ہے، اور اکراما مصدر کا زمانہ مستقبل، لہٰذا یہ مفعول لہ نہیں بن سکتا۔ اسی وجہ سے اکراما مصدر پر حرف جر داخل ہوا ہے۔ مذکورہ شرائط میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو جائے تو اس مصدر پر حرف جر میں سے من، فی، لام، با، ان چار حرفوں میں سے کوئی ایک حرف جر حسب موقع استعمال کریں گے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ مفعول لہ ہونے کے لیے تمام شرائط موجود ہونے کے باوجود آپ اس مصدر پر حرف جر داخل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل درست سنا، مفعول لہ کے تمام شرائط پائے جانے کے باوجود آپ مفعول لہ پر حرف جر داخل کرنا جائز ہے۔ برخلاف مذکورہ شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو اس وقت حرف جر داخل کرنا واجب ہے، کیونکہ حرف جر یہ علت کا معنی دیتا ہے۔ ویڈیو طویل ہونے کے خوف سے مفعول لہ کے اقسام، مفعول لہ کی شکلیں، مفعول لہ کے احکام اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی محمد۔